السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیا حال ہے؟ کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی وجہ کیا عرض کروں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ خلاف معمول اس وقت یہاں کیسے؟ مولانا آپ کے پاس میرا حاضر ہونا کچھ مقاصد کا عامل ہے۔ میرے چند سوالات میں جن کا مجموعہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان پر 850 برس تک بہت ہی منصفانہ اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کی تو انگریزوں کی کیسے جرأت و ہمت ہو گئی کہ وہ کرسی اقتدار تک پہنچائیں گے؟ جی ہاں، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ وہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس طویل موضوع پر گفتگو کرو، مگر نامعلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ دیکھیے، دور اقتدار مغلیہ حکومت کے تاجدار سلطان اور نوزیب عالمگیر تک مغلیہ حکومت مستحکم و مضبوط رہی ہے۔ اس وقت تک انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس محب وطن ہندوستان کی طرف بدنیتی سے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، مگر بدقسمتی سے ہندوستان کے عالمگیر کے وفات کے بعد مغلیہ حکومت بے جان ہو گئی تھی۔ چنانچہ سن 1608 عیسوی میں برطانیہ سے انگریزوں کا ایک قافلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کے غرض سے آیا تھا۔ جب انگریز اپنے ناپاک عزائم و مقاصد میں جب انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھا، مغلیہ حکومت تو اس وقت اقتدار کرتی، انگریز اپنے ناپاک عزائم و مقصد میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ انگریزوں کا پورا قافلہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور درخواست کی کہ ہم برطانیہ سے تجارت کے غرض سے آئے ہیں۔ بادشاہ انگریزوں کی چال کو نہ سمجھ سکا اور تجارت کی اجازت دے کر کچھ علاقے بھی انگریزوں کے نام کر دیے۔ انگریز نے نقاب اٹھا کر اپنا اصلی چہرہ کھولا اور آہستہ آہستہ اپنے زہریلے اثرات اور بارودی داغ بیل فریب ہندوستان میں پھیلانا شروع کر دیے۔ جب انگریز نے اپنے ناپاک عزائم و مقاصد میں کیسے کامیاب ہو گیا تھا؟ مولانا ایک بات تو بتا رہی ہے کہ جس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا تھا اور پورے ملک کو غلام بنائے رکھنے کی کارروائی پوری ہو گئی تھی، تو کیا اس وقت ہندوستانیوں نے ملک ہندوستان میں غلامی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا یا کوئی اور تدبیر اختیار کی تھی؟ سنیے محترم، جب انگریزوں کا ہندوستان پر پورا قبضہ ہو گیا تھا تو انگریزوں نے ملکی خزانہ پر بیٹھتے ہی ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ظلم بربریت کی کوئی حد نہ رہی تو ہندوستانی مسلمان میدان میں کود پڑے۔ اسی افواہ میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا جو آگے چل کر ہندوستان کے جنگ آزادی کا بنیادی نقطہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد سے مسلمانوں نے ملک عزیز کی آزادی اور اس کے وقار کی بحالی کے لیے تنے تنہا 3 مرتبہ میدان میں آ کر انگریزوں سے ٹکر لی، مگر ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ہی دم لیا۔ بعد میں دوسرے لوگ بھی سامنے آئے، مگر مسلمانوں نے اپنا امتیازی کردار آزادی کی صبح تک جاری رکھا، یہاں تک کہ ہندوستان سے انگریزوں کا جنازہ نکال کر ہی دم لیا۔ چنانچہ 15 اگست 1947 کو افق ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا، جو آج خوشی و شادمانی کی شکل میں روشن ہے۔ مولانا ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔